اسلام میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے. انڈیویجولزم کی بات کریں, فرد کی بات کریں, فرد کو آگے بڑھنا ہے. ماں باپ اگر سامنے آ جائیں, آپ ان کو بھی انکار کر دیں کہ میں آپ کی بات ماننے کو تیار. کس طرف آپ معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں؟ کس طرف آپ معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ذہن میں نہیں ہے کہ میرے سرکار نے صحابہ سے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی, پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی, پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی؟ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک میسر آئے اور بڑھاپے کو پہنچے لیکن اس کے باوجود وہ ان کی خدمت کر کے داخل جنت نہ ہوا. یہ عالم ہے, یعنی جو آپ کی جنت ہے, کیٹیگوریکل حدیث کا مفہوم کہ ماں باپ آپ کی جنت بھی ہیں, ماں باپ آپ کی دوزخ بھی ہیں. آج ہم نے کیا کیا ہے صاحب؟ ہم نے اپنے ماں باپ کو مکمل طور پہ فراموش کر دیا ہے, فراموش کر دیا. اللہ ماشاء اللہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا جب مرض کی بات کی جاتی ہے تو عمومی بات کی جاتی ہے. عمومی معاشرے کا رویہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو فراموش کر چکے ہیں. کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ ایک لمحے بیٹھ کے ذرا سوچیے گا, ایک لمحے بیٹھ کے سوچیے گا. یہ جو آپ کا 4, 5, 6 فٹ کا 7 فٹ کا قد ہے, ایوریجلی تو ہم 5, 5.5, 6 فٹ کے ہوتے ہیں, یہ قد ہوا کیسے؟ یقیناً اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی, آپ بڑھتے چلے گئے, ایک نظام قدرت ہے. لیکن اس قد کو بڑھانے میں جنہوں نے اپنے قد کا کبھی خیال نہیں کیا وہ کون ہے؟ ذرا سوچا اس بارے میں؟ کتنا خون ایک ماں اور ایک باپ اپنی اولاد کو پلاتا ہے, کبھی اس بارے میں تصور کیا ہے؟ آپ تو زندگی کے مزے لے رہے ہیں صاحب, انجوائے کر رہے ہیں. مطلب کا موبائل, مطلب کی گاڑی, مطلب کی بائک, مطلب کی ڈریسنگ, مطلب کا میک اپ, ختم, فنش, دیٹس آل. زندگی میری یہی ہے. اپنے دوست, اپنا گنگنانا, اپنا ماحول, اپنی زندگی, اپنی خلوت, اپنی چاہت, انڈر دی بریکٹ, بس اور کچھ بھی نہیں. ایک لمحے تصور کیجئے کہ وہ والدین جس وقت آپ اس دنیا میں آئے تھے نا, میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں, جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے آپ ویژولائز کیجئے, ظاہر ہے آپ کو تو آپ یاد ہی نہیں ہوگا, کیسے یاد ہوگا؟ ویژولائز کیجئے کہ آپ اتنے سے تھے, اتنے سے, اتنے سے. اور جس وقت پہلی مرتبہ آپ کی ماں نے آپ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا نا, نرس نے لا کے جب دیا ہوگا, اس خوشی کو آپ محسوس کر ہی نہیں سکتے کہ جس وقت پہلی مرتبہ آپ کی ماں نے اپنے کلیجے سے آپ کو لگایا ہوگا. ماں باپ خدا کا واسطہ فراموش مت کیجیے گا, سب کچھ فراموش کر دیجیے گا, ماں باپ کو فراموش مت کیجیے گا. وہ جو لمحہ ہے نا جس وقت آپ کی ماں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا اور پہلی مرتبہ اپنا دودھ آپ کے وجود میں منتقل کیا ہوگا, اس لمحے کو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ لمحہ کیا ہوگا. اور جس وقت آپ کے باپ نے پہلی مرتبہ اپنی گود میں لیا ہوگا آپ کو, میرا شہزادہ کہہ کے, میری شہزادی کہہ کے جب پکارا ہوگا, خدا کی عزت و جلال کی قسم اپنے باپ سے جا کے سوال کر لیجئے گا کہ آپ کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ کیا تھا. وہ پکار کے کہے گا کہ میرا بچہ, میرا سب سے حسین لمحہ وہ تھا کہ جس وقت تو پیدا ہوا تھا, جس وقت میں نے پہلی مرتبہ تجھے گود میں لیا تھا. اور آج آپ کیا کہتے ہیں؟ ماں تجھ کو بات نہیں کرنا آتی, نہ آیا کر میرے دوستوں کے سامنے, تجھے معلوم نہیں ہے کہ بات کس طرح کی جاتی ہے, تو پرانے وقتوں کی عورت ہے, تیری تعلیم بھی کم ہے ماں, تجھے معلوم ہی نہیں ہے. یہ بڑی کلاس کے لوگ آتے ہیں, ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, ان سے اس طرح بات نہ کیا کر ماں, خاموش رہا کر, میری بے عزتی ہو جاتی ہے. بابا سامنے مت آیا کرو, آپ کے چپل دیکھو اس پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے دوست جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک مقام ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, سوسائٹی کے اندر ایک کلاس ہے. آپ کی وجہ سے جو ہے میری سکی ہوتی ہے, میری ذلت ہوتی ہے. ارے کاہے کی ذلت ہوتی ہے, کاہے کی سکی ہوتی ہے, کاہے کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے؟ تمہیں تو بولنا نہیں آتا تھا, بولنا تمہارے ماں باپ نے سکھایا,
تمہیں گفتگو نہیں کرنا آتی تھی؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں گفتگو کرنا سکھائی؟ گھول گھول کے تمہارے کانوں کے اندر گھول گھول کے بول بیٹا اللہ ہو، بول بیٹا اللہ ہو، بول بیٹا اللہ ہو، بول بیٹا اللہ ہو. پھر ایک وقت جب وہ اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ، تو ماں باپ کی خوشی اتنی دیدنی ہوتی ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے. بول میرا بچہ بابا بول کے دکھا، بابا 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 بابا. کبھی سوچئے گا، سب کی شادیاں ہونی ہیں انشاءاللہ، جس وقت اولاد ہوگی نا میری باتیں یاد آئیں گی آپ کو کہ ہاں بھائی وہ ایک آیا تھا، دیوانہ تھا، بڑھ بڑھ کرتا تھا وہ. جب آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں پہلی مرتبہ آئے گی نا، میرے جملے اس وقت آپ کو یاد آئیں گے. میرے جملے اس وقت یاد آئیں گے آپ کو جب آپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ میں لے کے بار بار یہ کہیں گے ماما بول کے دکھا، ماما ماما ماما. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تسکین، وہ خوشی کا لمحہ کیا ہوتا ہے. ارے یہ آپ کی جنت بھی ہیں، آپ کی دوزخ بھی ہیں. خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ سنبھل جائیں، نہ جائیں ریڈ لائن کو کراس کرنے کے لیے. یہ آپ کی ریڈ لائن ہے. یہ واحد معاملہ ہے کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھا دیا وہ دنیا میں رسوا ہوگا، آخرت تو اس کی بربادی ہوگی. آپ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خدا کا واسطہ اس ریڈ لائن کو کراس مت کیجیے. ماں باپ کو یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، میرا سب کچھ آپ ہیں. ارے کیا کہوں یار میں آپ لوگوں سے، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ کبھی کبھی ختم ہو جاتے. میں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میرے اپنے جاننے والے، میرے اپنے دوست، میرے اپنے کولیگز. میں اس میں سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا. بہت عرصے بعد اس سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا کیا یار تو نے ترقی کی، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. کہتا تو بھی تو ماشاءاللہ دیکھ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، پوری دنیا میں لوگ تجھے دیکھتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا یار تجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اب ہم ایک دوسرے کی باتیں کریں پرانے، جیسے آج آپ یوں سمجھ لیجیے، یعنی آپ ظاہر ہے جہاں سے اسکولنگ کی ہوگی تو وہ جو اسکول فرینڈز ہوتے ہیں نا ان سے انسان بڑی دل لگی کرتا ہے، دل کی باتیں کرتا ہے. جب وہ برسوں بعد ملتے ہیں، یار بتا کیا کر رہا ہے تو، کیا کر رہا ہے تو، نے کیا کیا ہے، تو وہ ایک دل کھلی کچھ اور ہوتی ہے. وہ دوست بڑے دوسرے ہوتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تو بھی بہت ترقی کر گیا، بہت خوشی ہوتی ہے، اور سنا اماں ابا کا کیا حال ہے؟ لگا یار انہی کی وجہ سے تو ہوں، جو کچھ ہے میرے ماں باپ کا صدقہ ہے. میں نے کہا یار کیا بات ہے؟ کہتا جب میں صبح کسٹمز میں بیسکلی وہ تو کہتا جب میں صبح وردی پہنتا ہوں نا، سفید وردی جب پہنتا ہوں تو سفید وردی پہننے کے بعد، کیپ لگانے کے بعد میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں، اور جانے کے بعد میں اپنی ماں کے ہاتھوں کو بھی چومتا ہوں. اب پرابلم کیا ہے؟ آج متجددین سے پوچھیں گے نا ہاتھ مت چومنا، بڑی مصیبت پیدا ہو گئی ہے صاحب. یہ تو وہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے میں ہاتھ چومتا ہوں، اس کے بعد میں پیر چومتا ہوں، تلووں کو بوسہ دیتا ہوں. یہاں تک بات ختم نہیں کی. کہتا ہے میں اس کے بعد پانی کی ایک بوٹل لیتا ہوں، اپنی ماں کے تلووں کو دھوتا ہوں، اس پانی کو بوٹل میں منتقل کرتا ہوں اور پورے دن اس کو ریفل کر کے اسی کو پیتا ہوں کہ میرا تیقن ہے مجھے جو ملتا ہے میری ماں کا صدقہ ملتا ہے، اس کے قدم کا صدقہ ملتا ہے. اس تیقن کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیے گا، جانے مت دیجیے گا. کوئی کتنا ہی آپ کو بہکائے، کوئی کتنا ہی آپ کو پھسلائے، کوئی آپ کو آپ کے راستے سے کتنا ڈیویٹ کرے، آپ کی مورل ویلیوز میں ایک بہت بڑی ویلیو ہے جسے آپ ماں باپ کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری کہتے ہیں. اس کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا، خدا کا واسطہ. یہ جس دن ہاتھ سے چلی گئی پھر یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ پھر تباہی کا منہ خدا نخواستہ دیکھیں گے. میں ایک جملہ عموماً کہتا ہوں کہ ماں باپ ہیں نا تو جنت ہے. ماں باپ ہیں پروفیسر صاحب تو جنت ہے، اور ماں باپ اگر نہیں ہیں تو حسرت ہے. پھر حسرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو قبرستان کی خاک کو اپنے سر کے اوپر ملتے ہوئے دیکھا ہے، لٹرلی ملتے ہوئے دیکھا ہے کہ ماں اور باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے اپنے اوپر ڈالتے ہوئے دیکھا، اور دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کاش میں اس وقت اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتا، کاش اے ماں میں تجھے اس وقت راضی کر لیتا. قبر پہ کھڑے ہو کے کلام کرتے ہوئے دیکھا.
قبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں رہتا.